ذہن میں رکھیے کہ جو چیز جسم میں داخل ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی یا تو جوف دماغ میں یا جوف بطن میں کوئی چیز چلی جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں پر ناک، کان اور آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے یا اگر پانی وغیرہ ڈالا جائے تو اس میں ناک کے ذریعے سے جو چیز ڈالی جائے گی، چاہے وہ دوا ہو چاہے وہ پانی وغیرہ کوئی چیز ہو، اگر ناک کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل کی جا رہی ہے تو وہ ناقض صوم ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ماہرین جو ہیں، ڈاکٹرس ہیں، ماہر اطباء، ان کا ماننا یہی ہے کہ پیٹ کے اندر دوا پہنچانے کے لیے ناک کے اندر نلکی ڈالی جاتی ہے، تبھی معدے کے اندر دوائی وغیرہ اور جو گلوکوز چڑھا جاتی ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پہنچائی جاتی ہیں، یہی طریقہ ہے۔ اس لیے اب سب کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ناک میں کے ذریعے سے دوا ڈالنے سے یا پانی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ آنکھ کے اندر جو دوا ڈالی جاتی ہے یا سرما لگایا جاتا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا بھی ثابت ہے، تو اس لیے آنکھ میں دوا ڈالنا یا سرما لگانا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے اس کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، اثر محسوس ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اصل چیز معدے کے اندر، حلق کے اندر پہنچتی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے، اثر پہنچنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ آنکھ میں جو دوا ڈالی جاتی ہے حلق میں صرف اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، دوا حلق کے اندر نہیں پہنچتی ہے، اس لیے آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے کان کا مسئلہ ہے، کان کے سلسلے میں پہلے علماء کرام کی رائے یہی تھی کہ کان میں دوا یا پانی ڈالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ پہلے جو ہے حکماء تھے، اطباء تھے، ان کی رائے کے اوپر یہ مسئلہ تھا۔ اب میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی ہے اور ڈاکٹرز علماء کرام کے رابطے میں آئے، تو علماء کرام نے ماہر ڈاکٹروں سے مسئلہ معلوم کیا اور پوچھا کہ جو چیز کان کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ معدے میں پہنچتی ہے یا نہیں، حلق میں پہنچتی ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں کافی تحقیقات ہوئی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم نے بھی ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا۔ اسی طرح سے ابھی ہم نے ایک مضمون پڑھا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دعوت برکاتہم کا حیدرآباد میں، انہوں نے بھی ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، تو ڈاکٹروں نے یہ بات بتائی کہ کان کے اندر جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر اگر دوا یا پانی ڈالا جائے تو وہ آگے جا کر کے وہ راستے بند ہوتے ہیں، وہ حلق تک یا معدے تک نہیں پہنچتے ہیں، تو اس لیے پہلے فتویٰ اس بات پر دیا جاتا تھا کہ کان میں دوا یا پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب جب یہ تحقیق آ گئی ہے کہ وہ پانی معدے میں یا حلق میں نہیں پہنچتا یا وہ دوا حلق میں یا معدے میں نہیں پہنچتی ہے، تو پھر اس سلسلے میں علماء کی رائے بھی بدلی ہے، اور اب اس بات کے بارے میں کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے یا پانی چلے جانے سے جو ہے وہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر برداشت کر سکتے ہوں تو کان کے اندر بھی دوا وغیرہ ڈالنے سے احتیاط برت لیں، احتیاط کر لیں۔ البتہ اب نئی تحقیق اس سلسلے میں یہی آئی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے وہ چونکہ معدے میں اور حلق میں نہیں پہنچتی، اس لیے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو دو چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے اور ایک چیز سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ناک میں دوا یا پانی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ کان میں اور ناک میں دوا یا پانی وغیرہ چلا جائے، کوئی چیز چلی جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔